والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا اور بیش بہا درود و سلام ہو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رہبری اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا گیا ہے. سامعین کرام، غالباً بیچ میں ایک دو جمعہ کو ہمیں کچھ مشغولیات تھی، کچھ مصروفیات تھی، جس کی وجہ سے درس نہیں ہو پایا. حقوق العباد کے موضوع کو جو ہم نے اختیار کیا تھا، اسی موضوع کے متعلق آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ہے حقوق الابناء. والدین پر ان کے بچوں کے کیا حقوق ہیں. اکثر و بیشتر ہم والدین کے حقوق کو تو جان لیتے ہیں کہ اولاد پر والدین کیا کیا حقوق ہیں، لیکن اس چیز کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. والدین کے بچوں پر کیا حق ہیں، اس کے متعلق بھی ہمیں شریعت اسلامیہ کے اندر جو ہے بہترین طریقے سے رہنمائی کی گئی ہے. اور خاص کر آج جو حالات اس وقت ہیں، اس میں یہ حالات ہمیں زیادہ ہی تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی بھی قسم کی غفلت نہیں برتنی چاہیے. اولاد کے متعلق کسی بھی قسم کی غفلت نہیں برتنی چاہیے، اس حال میں کہ ہمارے چاروں طرف فتنوں کا پڑاؤ ہے. کہیں پر بے حیائی کا فتنہ ہے، کہیں فیشن کے نام پر بے لباسی کا فتنہ ہے، کہیں گانے کا فتنہ ہے، کہیں تعلیم کے نام پر دین سے دور کرنے کا فتنہ ہے، اور کہیں پر عورتوں کو حقوق دو اس کے نام پر بچیوں کو سرے بازار کہیں محفلوں میں، سکولوں میں، کسی پروگرامز میں وغیرہ وہاں پر بے دینی کا تعلیم و تربیت کی جا رہی ہے. تو اس حالات میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ والدین جو ہیں اپنے بچوں کے حقوق سے خبردار ہوں، اس سے پہلے کہ جب وہ گھڑی آ جائے جب ان کو اولاد کے حوالے سے پوچھا جائے گا. جو ہم نے دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے، میں اپنے اس درس کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کہنا مناسب سمجھوں گا. وہ یہ ہے کہ یہ دروس ہمارے جو شروع ہوئے ہیں، چاہے وہ صبح کے وقت شیخ زاہد صاحب کا درس اصول الثلاثہ ہو، یا پھر ہر شام جو درس ہوتا ہے 8 ساڑھے 8 کے درمیان شیخ زاہد صاحب کا اصول تفسیر کے حوالے سے، یا پھر دوسرے دروس جو اس وقت آن لائن چل رہے ہیں، تو ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے، بلکہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم چاہے جس بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ تب جا کر یہ ہمارے دروس مفید بن سکتے ہیں جب ہم اس میں ہر ایک جو ہے محنت کرے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی ملازم ہے، اس کا کوئی اپنا ساتھی ہے، ہر ایک انسان کا کوئی قریبی دوست ساتھی ضرور ہوتا ہے، تو ان دروس کو ان تک پہنچایا جائے، ان کو ان دروس میں شامل کیا جائے. دیکھیے، اگر ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی مکہ کے اندر، سب سے پہلے جب اللہ نے حکم دیا ان کو کہ آپ لوگوں کو اسلام پہنچائیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اسلام ان لوگوں کو پیش کیا تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب تھے، ہمدرد تھے. اور جو ایک انسان کا بڑا ہمدرد ساتھی ہوتا ہے، قریبی ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہ اس چیز سے متاثر، اور وہ اس بات کو جو ہے تسلیم کرتا ہے. تو کیونکہ ہر انسان جو اپنے ساتھی کے بارے میں، اپنے قریبی دوست کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. تو جب آپ علیہ السلام نے دعوت پیش کی تو آپ علیہ السلام کی دعوت پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا. تو ابوبکر صدیق نے بھی جو اس کے ساتھ منسلک ساتھی تھے ان تک یہ دعوت پہنچائی.
حالانکہ جو رسالت کا پیغام تھا، جو نبوت کا پیغام تھا، جو نبوت کی ذمہ داری تھی، وہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ لوگ بھی مشارک ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کام میں. تو جب اس کے ساتھی نے دوسرے کو تک یہ پیغام پہنچایا اور اس کے ساتھی نے آگے دوسرے تک یہ پیغام پہنچایا، تو یہ سلسلہ بڑھتا گیا، یہ ایک چین بن جاتی ہے. مثال کے طور پر ابھی ہمارے جو دروس ہوتے ہیں کسی بھی موضوع پر، تو ہر ساتھی جو درس کے اندر شامل ہوتا ہے وہ اپنے کسی دوسرے ساتھی تک وہ میسج پہنچائے، خود پہلے اس پر عمل بھی کرے، خود اس پہ کوشش بھی کرے چلنے کی، پھر اپنے ساتھی تک اس میسج کو پہنچائے، پھر وہ آگے اپنے ساتھی تک میسج پہنچائے گا. جس طریقے سے اغیار جو دین کے دشمن ہیں وہ کوئی لباس لاتے ہیں، سب سے پہلے وہ لباس کہیں بہت دور کسی شہر میں تیار ہوتا ہے، پھر وہاں کوئی پہنتا ہے، اس کو دیکھ کر دوسری کوئی لڑکی دیکھتے ہے وہ پہنتی ہے، پھر اس کو دیکھ کر شہر میں پہنچتا ہے، شہر سے پہنچ کر گاؤں کے اندر پہنچتا ہے، اور کوئی بھی تباہی یا بربادی جو ہے اسی طرح پھیلتی ہے دنیا کے اندر. تو پھر اہل اسلام کے لیے یہاں سے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی یہاں سے وہ پیغام دے جو انسانیت کے لیے ہمیشہ خیر اور مفید کے ثابت ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے ہر ایک کو محنت کرنی ہے. جب ہر ایک انسان اس ذمہ داری کو نبھائے گا جو اس سے ممکن ہو پائے گا، کیونکہ ہر انسان کے احباب و اقارب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ لوگ منسلک ہوتے ہیں جن کے ساتھ دن میں وہ کئی بار ملاقاتیں کرتا ہے، جن کے بارے میں وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے. تو اگر سب سے زیادہ بڑا خیر خواہ وہ انسان ہوتا ہے جو آخرت کے بارے میں کسی کو رہنمائی کرے گا، آخرت کی بھلائی کے بارے میں کسی کی رہبری کرے گا. سب سے محبوب انسان کا وہ ہونا چاہیے جو فکر آخرت کی طرف ایک انسان کی طرف سوچ دلائے گا یا اس کے حوالے سے غور فکر کرائے گا. تو اپنے احباب کو ان دروس کے ساتھ منسلک کرنا اور پھر اس میسج کو ان تک پہنچانا، اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے اندر دوام ضروری ہے. کچھ دن کے لیے اگر ہم دروس بڑے اہتمام سے ان کو شرکت کرتے ہیں، پھر تھوڑے سے سست پڑ جاتے ہیں، یقین جانیے یہ عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، نہ ہی وہ بندہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے اعمال میں سے سب سے محبوب عمل وہ ہے جس میں دوام ہوگا، ہمیشگی ہوگی. اگر ہم یہ دروس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو شروعات میں ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اس کو کسی منزل تک، کسی مقصد تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ وہی اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے. اگر کوئی انسان کبھی جذبات میں آ کر رات کو آدھی رات پوری عبادت کرتا ہے، آدھی رات آرام کرتا ہے، آدھی عبادت کرتا ہے، تو دوسرے راتیں ایسی گزرتی ہیں اس کو کہ وہ فجر کی نماز بھی سیدھی نہیں پڑے گا، تو یہ عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے. انسان تھوڑا عمل کرے، مقدار میں وہ چھوٹا ہو، لیکن اس میں ہمیشگی اور دوام جو ہے وہ ضروری ہے. تو بہرحال میں اپنے آپ موضوع کی طرف آتا ہوں. موضوع ہمارا ہے حقوق الاولاد، حقوق الابناء، بچوں کے والدین کے اوپر کیا حقوق ہیں. تو سب سے پہلے جو حق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی لڑکا ہو یا لڑکی، جب وہ اس مقام کو پہنچتے ہیں، جب ان کا نکاح کا وقت آتا ہے، بلوغت کو پہنچتے ہیں، جب نکاح کا وقت آتا ہے، اس وقت والدین کے لیے بھی ایک ذمہ داری ہے، اور پھر اس بچے اور اس بچی کے لیے بھی، اس لڑکے اور لڑکے کے لیے بھی یہ تعلیم ہے شرعی طور پر کہ وہاں پر وہ دینداری کو اختیار کرے، کیونکہ وہیں سے ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے. اس زمین پر جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، اس زمین پر سب سے پہلا رشتہ جو آیا ہے سامعین کرام وہ میاں بیوی کا آیا ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. وہاں سے ہی تمام تر سلسلے شروع ہوئے ہیں. وہاں تک کوئی نہ کسی کا بھائی تھا، نہ بہن تھی، نہ کوئی رشتہ دار تھے، کوئی نہیں تھا، صرف آدم اور حوا علیہ السلام میاں بیوی. تو وہاں سے زمین کی جو ہے اس انسانوں کی نسل اور انسانوں کی بنیاد پڑی ہے. اسی لیے نکاح کے وقت بھی جو ہے ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے. تو نکاح سے پہلے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دینداری کو دیکھا جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں کوئی نکاح کا پیغام دے کہ آپ اس کے، جب آپ کے پاس کوئی ایسا آئے جو نکاح کا پیغام دے گا،
اگر اس کا دین اور اس کے اخلاق آپ کو پسند ہیں یا اس کا دین اور اخلاق اس کے ٹھیک ہیں، فزوجوہ، اس وقت آپ نکاح کر لیجیے. اس وقت تیسری چیز کی تلاش نہیں کرنی ہے. الا تفعلوہ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اس وقت کیا ہوگا؟ فتن و فساد، فتنہ زمین میں پھیل جائے گا، اور فساد عریض، اور یہ فساد جو ہے وہ پھیل جائے گا. تو سب سے پہلے جو ہے ایک لڑکا جب شادی کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک نیک لڑکی کا، جو کل اس کی بچوں کی والدہ بنے گی، اس کا اختیار کرے، نیک بیوی کا اختیار کرنا. اور جو صالح عورت ہے، صالح جو اہلیہ جس کو ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ جو دنیا ہے ہمارے لیے ساز و سامان کے لیے بنائی گئی ہے، ہمارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس میں سب سے بہترین فائدے والی چیز، اس کو فائدے والا سامان اس انسان کو ملا جس کو نیک بیوی ملی ہوگی، صالح بیوی ملی ہوگی. اور گھر کی سب سے جو بہترین زینت ہے وہ نیک اور صالح عورت ہے، نیک اور صالح عورت ہے، جس کا آج کے جو معاشرے میں جو ہے بہت ہی کم ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ابھی جو ہے دنیا داری اس طرح دل و دماغ پر اہل اسلام کو بھی سوار ہوئی ہے، دین کا کسی بھی مقام پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. ہاں بس جب کوئی رسمیں ادا کرنی ہوں گی، رسمیں رہ گئی رسمیں ادا، روح بلال نہ رہی. شادی ہوگی بس نکاح کی وہ 5 منٹ کی مجلس، اس کے علاوہ 3-4 دن کا جو فنکشن ہوگا، مہندی رات ہوگی، بارات ہوگی، وہاں پر اسلام یاد نہیں رہتا ہے، وہاں پر اسلام یاد نہیں رہتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہے تھا، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آتی ہے، وہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے کچھ وہ حقوق بتائیے جو ایک لڑکی کو معلوم ہونے چاہیے جو وہ شادی کرے گی. تو آج کے معاشرے کے اندر بھی جب والدین اگر بچوں کے بارے میں فکر مند ہوں، ان کو تربیت کرے، تو وہ بچے بھی کل ایسے بن سکتے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے وہ یہ چیز اپنے دل و دماغ میں لائے یا اپنے سے سوال کرے کہ مجھے اس شادی میں کون سا طریقہ ہے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اگر معلوم نہیں، اہل علم کی طرف، علماء کی طرف رجوع کرے تو اس کے بعد وہ کرے. لیکن ہوتا کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں نے شادی کس طریقے سے کی، ان کی ڈیکوریشن، ان کا جو سامان، ان کا جو طریقہ کار، ان کی جو رسمیں، ان کے جو رواج وہ کیا تھے، اس کو مزید اچھا کر کے پیش کیا جاتا ہے بدقسمتی سے. تو گھر کی جو زینت ہے، جو ایک مرد ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک عورت کا جو ہے اختیار کرے. اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسی حوالے سے خاتون کے حوالے سے، تنکح المرأة لأربع، شادی کے وقت مختلف قسم کے لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں جو شادی کا سوچتے ہیں کس کے ساتھ شادی کریں گے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لمالہا، کچھ مال کو ترجیح دیتے ہیں، ولحسبہا، ترجیح خاندان کو دیتے ہیں، جمالہا، خوبصورتی کو دیتے ہیں، ولدینہا، اور دین کو دیتے ہیں، فاظفر بذات الدین تربت یدک. اللہ کے نبی نے فرمایا دیندار کو تلاش کیجیے، دیندار کو اختیار کیجیے، دیندار کو ترجیح دیجیے، دین اور اس کے ساتھ. اور اس حدیث کو سمجھنے میں کئی مرتبہ جو ہے کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. خالص کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو بہت سارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ چیز چلی جاتی ہے، بس یہ دین کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی نوجوان کو جو ہے اس کی پسند ہوگی کہ وہ کسی بڑے خاندان سے شادی کرنا چاہتا ہے. کسی کو ذہن میں ہوتا ہے کہ اس خاندان سے میں شادی کرنا چاہوں گا. کوئی یہ خاندان وغیرہ جو ہے یہ زمین پر ہی ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کے پاس معیار جو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ پرہیزگار ہوگا رب کے پاس وہی زیادہ جو ہے. یہ جو قبیلے ہیں لتعارفوا کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے بنائے ہیں، وگرنہ کوئی اونچا نیچا نہیں ہے الا تقوی کی بنیاد پر. لیکن پھر بھی جو ہماری ذہنوں کے اندر، ہماری یہ فطرت کے اندر یہ چیز جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے اس حدیث کے اندر کیا درس ہے؟ اس حدیث کو غلط سمجھا جاتا ہے. کبھی کبھار کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو کہ دینداری کو ترجیح دینی ہے تو باقی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اگر باقی چیزوں کو بالکل کلی طور پر اگنور کیا گیا، یعنی خاندان
خوبصورتی یا مال، ان چیزوں کو اگنور کیا گیا تو ممکن ہے یہ حدیث کا غلط معنی ہوگا، غلط معنی ہوگا۔ حدیث کا جو صحیح معنی ہے، اگر کوئی شادی کسی قبیلے کے لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس حدیث کے اندر اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ اس قبیلے میں دیکھیں لڑکی جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، جس خاندان میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد فوراً اس کے ساتھ دیکھیں دین۔ اگر لڑکی آپ کو معلوم ہوگی پھر دیکھیے اس کا دین کیسا ہے، اگر اس کا دین اچھا ہے تو بسم اللہ کر کے شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ مراد یہ ہوگا کہ آپ نے دینداری کو ترجیح دی۔ ہاں، اگر آپ نے اس قبیلے میں لڑکی دیکھی پھر اس کے دین کو دیکھا، اگر وہ دیندار نہیں تھی تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ انسان اس کو چھوڑ دے، دوسری جگہ کا انتخاب کرے، دوسری جگہ تلاش کرے، یہ حدیث کا صحیح مفہوم ہوگا۔ یا اسی طرح کوئی ایسا ہوگا نوجوان جو جس کی پسند خوبصورتی ہوگی تو وہ کیا کرے گا، اگر اس کو کوئی خوبصورت لڑکی یا اس کے بارے میں اس کو معلوم ہوا تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا، اس کے دین کو دیکھے گا۔ جب خوبصورت لڑکی معلوم ہوگی پھر اس کے بعد اس کے دین کو دیکھے گا، اگر وہ دیندار نکلی تو اس سے نکاح کرے، انشاءاللہ تعالی اس میں خیر ہوگا، بھلائی ہوگی، عافیت ہوگی۔ اگر دین نہیں ہے، خالی خوبصورتی کی بنیاد پر ہی نکاح ہوا، ممکن ہے کل اس کو جو ہے یہ خوبصورتی، یہ مال، یہ دولت، یہ خاندان، یہ سب جو ہے نا عارضی طور پر ہیں۔ جو باقی رہنے والی چیز ہے، دینداری ہوگی خوبصورتی کے ساتھ وہ کامیاب ہے، دینداری ہوگی خاندان کے ساتھ وہ کامیاب ہے، دینداری ہوگی مال کے ساتھ وہ کامیابی ہے، کیونکہ وہ برقرار رہے گی، وہ باقی رہے گی۔ حسن و جمال ہو، مال ہو، دولت ہو، اس کے ایک مدت ہے، یہ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا جو حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو جس کی پسند ہوگی وہ اس کو دیکھ کر پھر اس کو دین تلاش کرے، اگر دین ہے بسم اللہ فبیہا و نعمت، اگر دین نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، تو وہاں پر بہتر ہے کہ وہ اس کو اگنور کرے اور کہیں تلاش کرے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، قرآن میں اللہ نے کہا جو ڈرے گا اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر لیتا ہے، اس کے راستے نکال لیتا ہے۔ اگر وہ دین کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے کسی کو اگنور کرتا ہے، دوسری تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کے نصیب میں عطا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو نیک بیوی کی تلاش، یہی جو ہے گھر کی اصل زینت ہے، اور یہی بہترین سب سے جو ہے ساز و سامان ہے۔ اور سامعین کرام، مشارکین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج جو اس روئے زمین کے اوپر ہم جہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، جن فتنوں میں چاروں طرف جو تباہی اور بربادی ہے، اس میں کیا ہے، جو دشمن دین جو ہے اس نے سب سے بڑا جو ہتھیار مسلمانوں کے لیے استعمال کیا، ہمارے ہی موجود ہمارے بیچ جو رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ سے ناکام ہوئے تھے، نامراد ہوئے تھے، جب تک گھر میں ایک ماں تربیت یافتہ تھی، جب تک والدہ گھر میں حیادار تھی، کردار والی تھی، دیندار تھی، تب تک اس خاندان میں بے دینی کم تھی۔ جب مائیں بے دین ہو گئی اور جو دشمن دین ہے یہود سب سے بڑا، اس نے بھی سب سے زیادہ جو محنت کی وہ اس پر کی کہ مسلمان خواتین کے اندر ان کے ذہن، ان کے افکار اور ان کی سوچوں میں جو ہے نا بگاڑ ڈال دیا۔ جب عورت خراب ہوئی، عورت بے دین ہوئی، تو پھر قبیلوں کے قبیلے، خاندانوں کے خاندان بے دین ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ جو بچہ دنیا کے اندر بڑا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ماں کی گود سے آتا ہے، اس کی پہلی درسگاہ، اس کا پہلا جو مدرسہ ہوتا ہے وہ والدہ کی گود ہوتی ہے۔ وہ ماں جب بچے کو دودھ دے گی، وہ ماں جو بچے کی تربیت کرے گی، اس وقت وہ کن ادوار سے گزرتی ہے، کن کاموں سے گزرتی ہے، کن افعال سے گزرتی ہے، تو اسی کا اثر جو ہے وہ بڑے ہو کر اس بچے پر پڑتا ہے۔ اور یہ ایک والدہ کا شوق بھی ہوتا ہے، والدہ کا بھی شوق بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو کیا بنانا چاہتی ہے۔ بدقسمتی سے اس معاشرے کے اندر جب دینی ماحول کم ہوا تو جو ذہین بچہ ہوتا ہے، ماں باپ دونوں کی خواہش ہوتی ہے اس کو ہم بڑا سا ڈاکٹر، بڑا سا پتہ نہیں کیا بنائیں گے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اگر ذہین بچے کو دین کی خدمت کے لیے پیش کیا جاتا، دین کے لیے اس کو تیار کیا جاتا، تو شاید وہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بھلائی اور خیر ثابت ہوتا ہے۔ تو اغیار نے جو کوشش کی وہ خواتین کو جو ہے سب سے زیادہ انہوں نے اس کو جو ہے یہ کبھی آزادی کے نام پر، جی عورتوں کو آزادی دو،
ورنہ اسلام نے کون سا عورتوں کو باندھ کر رکھا ہے؟ جو حق اسلام نے دیا ہے، دنیا کے کسی بھی قانون، دنیا کے کسی بھی مذہب میں جو ہے نا عورت کے وہ حقوق نہیں ہیں جو اسلام کے اندر ہیں. وہ الگ بات ہے، اس وقت ہم بھی ان سے بے خبر ہیں، غیر تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. اسلام کے اندر عورت کا ہر لحاظ سے خیال رکھا گیا ہے. اگر عورت ماں ہے اس کا الگ مقام دیا گیا ہے، اگر عورت کسی کی بیوی ہے اس کا الگ مقام دیا گیا ہے، بیٹی ہے اس کا الگ مقام ہے، بہن ہے اس کا الگ مقام ہے. تو اسلام نے ان تمام کے حوالے سے جو ہے تعلیمات بتائی ہے. تو حقوق الابنا اولاد، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بہترین زندگی کا رفیق حیات انسان تلاش کرے، لڑکا ہو یا لڑکی. وہ جب تلاش کریں گے تو دین کو ترجیح دیں. جب دین کو ترجیح دیں گے تو ایک دن دنیا سے جب چلے جائیں گے وہ بچے ایسے پیچھے چھوڑ کے جائیں گے جو ان کے لیے دعا کیا کریں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو والدین کے حقوق اولاد پر. تو جب نکاح ہو گیا، دینداری کو اختیار کیا، اس کے بعد پھر رب العالمین کی اگر ان پر نعمت ہوئی، رحمت ہوئی، اگر ان کو اولاد عطا کی گی تو اولاد عطا کرنے کے بعد جو اولاد ہوگی ان کو، تو ان کے حقوق جو ان کے اس کے بعد شروع ہوں گے. شادی کے بعد جو بچے ان کو اللہ عطا کرے گا، ان والدین پر یہ حق ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کا جو نام ہوگا وہ بہترین سے بہتر نام نکالا جائے، بہتر سے بہتر نام نکالا جائے. درس کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، تو میں کوشش کروں گا ان نکات کو سمیٹنے کی. تو بہترین نام رکھا جائے. اس کے بعد جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں دن اگر بیٹا ہے اس کے بال جو ہے وہ مونڈ لے جائے، اگر ممکن ہو تو ان بالوں کے وزن کے برابر جو ہے صدقہ کرے، چاندی کا صدقہ کرے. اور حدیث کے اندر آیا ہے درہم یا اس سے زیادہ ان کا وزن ہوگا، کیونکہ چھوٹا بچہ 7 دن کا، اس کے بال کتنے ہوں گے؟ تو جس کی مقدار تقریباً اگر ہم دیکھیں گے جو چاندی کہا گیا ہے صدقہ کرنے کے لیے، یہ 3 سے 3.5 گرام تک چاندی کا بنتا ہے. 7ویں دن 3.5 گرام چاندی کا جو ہے وہ قیمت ہوگی، اس کا جو ہے وہ صدقہ کر دیا جائے. تو اسی طرح عقیقہ کرنا، اگر جس کو طاقت ہوگی، رب العالمین نے جس کو وسعت دی ہوگی، بیٹا ہے تو اس کی طرف سے 2 مینڈے ذبح کیے جائے اور 2 بکریاں ذبح کی جائے، اور اگر بیٹی ہے تو اس کی طرف سے 1 ذبح کی جائے. یہ اولاد کے حقوق ہیں والدین پر، یہ ضروری ہے. پہلا حق ہے یہ کہ بہترین جوڑا اختیار کرے، زندگی کا رفیق حیات وہ نیک اور دیندار اختیار کرے. دوسرا، جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے گا ان کا نام اچھا رکھے، اور پھر ان کے نام پہ جو ہے جو سر کے بال ہوں گے 7ویں دن، اگر بیٹی ہے تو اس کے بال مونڈے نہ جائے بلکہ اندازے سے ہی 1 درہم کے برابر اس کے جو چاندی کا صدقہ کیا جائے، جو میں نے کہہ دیا 3 سے 3.5 گرام تک ہے. پھر عقیقہ، اور عقیقہ کے بعد پھر جو اولاد ہوگی، بچہ ہوگا، اس کے بعد اس کی تربیت کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ بات ذہن سے نکال دینی ہے، یہ چیز ذہن سے نکال دینے کہ ابھی چھوٹا ہے بچہ، نماز کے لیے 12 سال کا بھی چھوٹا ہوتا ہے، 15 سال کا بھی چھوٹا ہوتا ہے. لیکن جب یہ دنیاوی تعلیم جہاں پر اس کو سلیبس کہتا ہے، اس چیز کا بھی والدین خیال رکھیں. بچے کو جس سکول میں بھیجا جا رہا ہے، نرسری KG میں، کس سکول میں ہے، کیا وہاں تھوڑا سا بھی دین کا لحاظ پاسداری ہے کہ نہیں؟ اگر وہاں پر بے دینی کا پورا ماحول ہے، اسٹاف بھی ویسا ہے، ٹیچر بھی ویسے ہیں، تو کبھی توقع نہ رکھنا کہ آپ کا یہ بیٹا بڑے ہو کر دیندار بنے گا. سکول کا بہترین اختیار کرے. اس وقت موجود ہے الحمدللہ جگہ جگہ پر اس قسم کی اکیڈمیز جہاں پر دینداری کی جو ہے اس کا بھی خیال اور اس کا بھی پاسداری کی جاتی ہے. تو بچہ جو ہے 3-4 سال کا جب سکول جائے گا اس میں بھی ان کا خیال رکھا جائے. اور یہ طریقہ کار تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک بچہ ہے چھوٹا سا، کہتا ہے میں نبی کے ساتھ بیٹھا تھا، نبی کے پاس سے میں کھانا کھا رہا تھا، تو میں پلیٹ میں دائیں بائیں ہاتھ لے رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. اے بچے بسم اللہ کر کے کھا. بچے سے کہہ رہے ہیں. ہم جس بچے کو اگنور کرتے ہیں، ہم جس کو سمجھتے ہی نہیں ہے، بچہ ہے جی ایسے ہی کھاتے ہیں، ان کو اسی وقت سکھانے کا وقت ہوتا ہے. جب شاخ جو ہے، جب ٹہنی جو ہے ہری ہوتی ہے، جو باریک ہوتا ہے اس کو اس وقت جس جانب لیں گے اسی جانب جائے گی. جب وہ بڑی ہو جائے گی، موٹی ہو جائے گی، پھر اس کو ٹیڑھا نہیں کیا جا سکتا ہے، پھر وہ ٹوٹ جائے گی. جو بھی نقشہ اس کا بنانا ہے تو وہ بچپن میں بنانا ہے، جب ٹہنی ہری ہوگی. تو بچے کو بھی جو بنانا چاہیں گے وہ شروع میں بنانا ہے. خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اس کی والدہ نے اس کو کیسے تیار کیا؟ ائمہ کی ایک بڑی کھیپ ہمارے پاس ہے جن کی والدہ نے ان کو تیار کیا ہے. تو بچپن میں ان کی غفلت سے برتا نہ جائے. بچپن میں ان کے عدم اس کا جو ہے نا، اگر 7 سال کا بچہ اگر ہم سکول نہیں
نہیں گیا ہوگا, 10 سال کا بچہ اسکول نہیں گیا ہوگا, تو سب ان کو تانا دیں گے آپ نے جی بچے کو ان پڑھ بنا دیا. 10 سال کا بچہ اس کو نماز یاد نہیں تب نہیں خیال کسی کو, قرآن نے اس کو ناظرہ دست ہوا تب وہ کوئی فکر نہیں, اسلامی عقیدے کے حوالے سے اس کو کچھ نہیں پڑھایا اس کی کوئی تانا نہیں دے گا. 2-3 سال آج ہو رہے ہیں, وہ والدین اور تمام معاشرے کی فکر ہے, بچوں کا مستقبل خراب ہو گیا. یقیناً صحیح بات ہے, لیکن کتنا وقت ہو جاتا ہے ان بچوں کو دین سے دور, بے دین ہو گیا, کوئی فکر نہیں ہے. عقیدہ خراب ہو گیا, کوئی فکر نہیں ہے. بیٹی بے حیا ہوگی, کوئی فکر نہیں ہے. گانوں کے شکار ہو گئے, طرح طرح کی برائیوں کے شکار ہو گئے, اس کی کوئی فکر نہیں. ہاں یہ تعلیم بھی دینی ہے, لیکن یہ تعلیم کو کب تک ساتھ آئے گی؟ ایک وقت آنا ہے جب اس دنیا سے ان کو بھی چلے جانا ہے, ہم کو بھی چلے جانا ہے. تو وہاں جو ہے وہ بچے جو ہیں وہاں پر کیا کہیں گے؟ بالفاظ دیگر یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں بدوائی دیں گے. وہ والدین جنہوں نے ہمیں امتحان کے دنوں میں صبح شام محنت کرائی, لیکن کبھی نماز کے لیے صبح شام کہا نہیں, قرآن کے لیے کبھی کہا نہیں, نبی کی تعلیم کے لیے کبھی کہا نہیں, اسلام کے لیے کبھی ڈانٹا نہیں. سکول کے لیے بچوں کو رزلٹ آئے, بچے کا رزلٹ خراب ہو ڈانٹا جاتا ہے. نماز کے لیے کس بچے کو ڈانٹا جائے گا؟ قرآن کی تلاوت نہ کی, وقت پہ نماز پڑھی, اس کے لیے کب ڈانٹا گیا؟ تو یہ چیز جو ہے سامنے کرام ضروری ہے, اس کا خیال رکھیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ بچوں کا اہتمام کرتے تھے. چھوٹے بچوں کو اسی طرح نہیں چھوڑا کرتے تھے. جہاں وہ موقع ملتا تھا ایک بچہ ساتھ تھا, اے بچے یا غلام احفظ اللہ یحفظ, عقیدہ سکھا رہے ایک معصوم سے بچے کو, اے بیٹے اللہ کی حدود, اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ نے جو تعلیمات دی ان پر عمل کرنا, شرک نہیں کرنا. چھوٹا بچہ ہے بیٹے, شرک نہیں کرنا. تو ہم آج بچوں کو وہ چیزیں سمجھتے ہی نہیں, اور خاص کر اس کا جو تعلیم ہے مغربی تہذیب والی, اگر سلیبس کو جو اکیڈمیز کے اندر پایا جاتا ہے اس وقت بچوں کے سلیبس پر غور کیا جائے کہ ہر کتاب کے اندر کہیں نہ کہیں ایسی چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو ان کے دین کے لیے فساد کا باعث بنے گا. الا بعض اکیڈمی جو رہ چکی ہیں, تو ان کے اندر ایسی کتابیں, ایسے سلیبس تیار کیا گیا ہے جس سے بچے کی جو فکر ہے, جو سوچ ہے, وہ دین سے کوسوں دور ہوگی. ابھی الحمدللہ پھر بھی دین کا ماحول ہے, اس قسم کے ہم دروس کر رہے ہیں, لیکن جو بچے اس وقت جن کا جو دین یہ سمجھتے ہیں شاید, اور وقت ایسا ہی آئے گا کہ وہ دین سے بھی اتنا سمجھتے ہوں گے کہ ہم سٹیٹس رکھ دیں گے, کوئی آیت رکھ دی سٹیٹس کبھی, اور کبھی کوئی اللہ بچائے, اللہ ہماری حفاظت کرے, ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرے, کوئی مین چیز جائے گا کوئی ٹیم, اس کے سٹیٹس رکھ کر اسلام کا اظہار. ان کو جی فتح مل گئی. کون سی فتح ملی؟ کیا وہ نمازی بن گئے؟ کیا توحید پر آ گئے؟ کیا بدعت سے توبہ کی, خرافات سے توبہ کی؟ مبارک تب دینی تھی اس انسان کو جو دین کے راہ پر آتا. مبارکباد ہی ہمارے نوجوان جو اس وقت ہیں دینے چاہتے دائرہ وسیم کو, جو کشمیر کی ایک لڑکی تھی, فلم انڈسٹریز میں گئی اور چند سال کے بعد توبہ کی, اور ابھی جو ہے وہ اہل علم کے اقوال اور لوگوں تک دین پہنچا رہی ہے. اس کا اسٹیٹس رکھنا تھا, اس کو مبارکباد دینی تھی, اس پر خوشی منانی تھی. اگر اس وقت ہمارے جو بھائی ہیں جن کے متعلق ابھی کچھ جو ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر, اللہ تعالیٰ تمام دینی بھائیوں کی حفاظت فرمائے, لیکن نوجوانوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے. سامنے کرام, تربیت کی ضرورت ہے. جیل میں وہاں پر یوسف علیہ السلام بھی گئے تھے. جیل میں کوئی چور ہی نہیں جاتا ہے, لیکن جیل میں جانے کا سبب جو ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے. کیا جس کام سے جو نوجوان اس وقت پریشانیوں کے باعث بنے, جو اپنے لیے پریشانی, والدین کے لیے پریشانی, خاندان کے لیے, اپنے احباب وقارب کے لیے پریشانی کے باعث بنے, کیا وہ تہجد کی نماز کے لیے جاگے تھے؟ کیا وہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ان پر یہ پریشانی آئی؟ تو پریشانی کی وجہ جو بنی ہے سامعین کرام, یہ کہیں نہ کہیں ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم بہت دین سے دور چلے جا چکے ہیں, دین سے دوری ہو چکی ہے. ابھی کتنی غفلت ہم کریں گے, ابھی کتنی دوری ہم کریں گے؟ ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس کی فکر کریں, دین کی طرف آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وقت ہو چکا ہے, ابھی تقریباً 3 منٹ تک یہ درس رکھوں گا میں, اور کیونکہ یہاں پر اس کا ٹائم بھی فکس ہوتا ہے, 40 منٹ کے بعد یہ خود ہی اپلیکیشن بند ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچہ جب جیسے ہی بڑا ہوا, 7 سال کا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7. 7 سال کا بچہ اس کو نماز کا حکم دو, نماز کا حکم دو. 10 سال کا پہنچے گا, نماز میں سستی کرے گا, اس کو مارو, اور اس کے بعد ان کے بسترے الگ کر دو. اس وقت جو اسلامی تعلیمات سے انحراف کیا گیا, تو اس کے مضرات بھی قوم بھگت رہی ہے, جو ملت ہے وہ بھگت رہی ہے. تو اولاد کو جو ہے جیسے بڑی ہونی شروع ہوئی, ان کے اسلام اور ایمان کی تربیت کا خیال رکھا جائے, تاکہ آنے والے وقت میں مستقبل میں وہ
یہ ایک قاعدہ، ایک اصول کے طور پر آپ یاد رکھیں گے. جب ہم اپنے دین کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے، غداری کریں گے، خوشی کے موقع پر بھی دین کا خیال نہیں رکھا، غم کے موقع پر بھی دین کا خیال نہیں رکھا، کسی بھی موڑ پر دین کا خیال نہیں رکھا، تو وقت ایسا آتا ہے کہ اس دین کے نام پر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جائے گی. یعنی نسبت ہماری اسلام کی طرف ہے، ہم مسلمان ہیں، اگر اسلام سے ہم نے وفاداری نہیں کی، اسلام کے ساتھ ہم کارے بند ہوئے، اس پر کارے بند ہوئے، عمل نہ کیا اس پر، تو اس دین کے نام پر ہمارے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے. اور اس وقت دنیا کے اندر اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں. جب دین پر عمل نہ کیا جائے تو اس کے نام پر ہی جو ہے ظلم. وگرنہ فذکرونی اذکرکم، یہ اللہ کا قانون تھا، تم زمین پر مجھے یاد رکھو، آسمانوں والا رب تمہیں یاد رکھے گا. اور پھر جس کے ساتھ عرش والا ہو تو فرش والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں. حفاظت کرنے والی ذات وہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہی ہے، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن جب اس کے ماننے والے ہوں، اس کی فرما برداری کرنے والے ہوں، اگر اس سے روگردانی کی، اس کے دین سے منہ موڑا، ان کا خیال نہیں کیا، تو اور بھی کچھ حقوق اولاد کے ہوتے ہیں والدین پر. بہرحال یہ مختصر میں نے ذکر کیے. ایسے ہی حق ہے کہ بچوں کے درمیان برابری رکھنا، کسی بچے کے ساتھ زیادہ محبت کرنا، کسی کے ساتھ کم کرنا، اظہار اس کا ہو، یہ جائز نہیں ہے. کوئی بچہ سب سے چھوٹا وہ لاڈلا ہے یا پھر بڑا نہیں. اسلام میں سب مساوات ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے ایسا برتاؤ نہ کیا جائے. تو پھر اس کے بعد جب بچے بڑے ہو جائے تو اس وقت بھی ان کے خیال رکھا جائے، بالغ ہو جائے، ان کی شادی کہاں کی جائے، کیسے کی جائے، یہ تمام تر والدین کی ذمہ داری. جب ان حقوق کا ہم خیال رکھیں گے، حدیث رسول ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے. اولاد کے ساتھ رحم یہ ہے کہ ان کو دین کا خیال رکھا جائے، ان کو دینی تربیت کی جائے، یہ ان کا سب سے بڑا رحم ہے. ارحموا من فی الارض، رحم کرو زمین پر جو ہے مخلوق ان پر. یرحمکم من فی السماء، آسمان والی ذات تم پر رحم کرے گی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.